لگا رہا ہے، کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ قرآن کی کوئی آیت لگا دے، کوئی حدیث لگا دے، کوئی دعا لگا دے، کسی اچھی تقریر کا کوئی کلپ لگا دے۔ لوگ اسٹیٹس پر بھی فلمی گانے اور میوزک لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، برائی کرنا، برا کام کرنا یہ غلط ہے، لیکن برے کام کو شیئر کرنا اور بری چیز کو دوسروں تک پہنچانا یہ اور بھی برا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر آپ کسی بھلائی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں، کسی اچھی چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں اور آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کرتا ہے، تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط چیز بتا دی، اسٹیٹس پر آپ نے کوئی گانا لگا دیا اور آپ کے کسی دوست نے وہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا، اس نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا، پھر اس کے اسٹیٹس کو 100 لوگوں نے دیکھا، تو جہاں جہاں تک وہ گانا دیکھا جا رہا ہے آپ کو اس کی سزا ملتی رہے گی، آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ شروعات آپ نے کی تھی۔ اس لیے گناہ کی شروعات کرنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر آپ نے خود کوئی گناہ کر لیا ہے اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں، مگر فیس بک پر آپ نے، انسٹاگرام پر آپ نے، واٹس ایپ پر آپ نے اس کو شیئر کر دیا، تو گناہ کو شیئر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آج موبائل ضرورت کی چیز ہے، آج بہت سارے کام ہیں جو موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی لڑکیوں کو آپ موبائل مت دیجئے، اپنے لڑکوں کو آپ موبائل مت دیجئے، مگر موبائل کو اس کی حد میں رکھیے، موبائل کو اس کی حد میں رکھیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ موبائل کو آج اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، موبائل کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ الارم گھڑی کو کھا گیا، یہ باپ کی محبت کو کھا گیا، یہ بیوی کی محبت کو کھا گیا۔ رات میں شوہر بستر پہ آتا ہے، بیوی بیچاری بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، شوہر بیچارہ واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے۔ پہلے لوگ گھر میں آتے تھے تو 2-4 محبت کی باتیں بیوی سے کرتے تھے، بیوی 2-4 محبت کی باتیں شوہر سے کرتی تھی۔ اب تو بیوی بیچاری سیریل میں دیکھ رہی ہے کہ ساس کیسے بہو پر ظلم کرتی ہے، بہو کیسے ساس کے ساتھ سازش کرتی ہے، نند بھابھی کے خلاف کیسے پلان چلتی ہے، وہ بیچاری یہ سب دیکھ رہی ہے، اور شوہر بیچارہ وہ انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام پر اور واٹس ایپ پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بچوں کو ان کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، باپ کو اس کا حق دو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال کے، 4 سال کے، مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے؟ جب تک ماں ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے دے گی اور بچے کو ویڈیو لگا کے نہیں دیا جائے گا، بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ یہ عادت مت ڈلوائیے اپنے بچوں کی۔ اور عربی کے کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں، یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او من مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، بچہ بیچارہ ماں کے پیار کے لیے ترستا ہے، باپ کے پیار کے لیے ترستا ہے۔ اس موبائل کو اس کی اوقات میں رکھو میرے بھائی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے جان پر ظلم مت کرو، اپنے جسم پر ظلم مت کرو۔ رات کو 2-2 بجے تک تو تم موبائل میں لگے رہتے ہو، اور یاد رکھو اس موبائل پر جو تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم کانوں سے سن رہے ہو، یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہماری آنکھیں بتائیں گی ہم نے موبائل پر کیا کیا دیکھا تھا۔ ہم نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے موبائل پر کس سے چیٹنگ کی، ہم نے چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی۔ ہم سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ جو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ان کی ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل کوئی نہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بھر کے ریکارڈنگ کو پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ڈرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو۔ آنکھوں کا زنا گندی چیز کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیز کو سننا ہے، زبان کا زنا گندی چیز کو منہ سے نکالنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو بچائیں، تب ہمارے گھر میں دینداری آئے گی۔ اور آخری چیز میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینداری آئے، ہمارے گھر میں شریعت آئے، ہمارے گھر میں اسلام آئے، تو جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور دو دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں۔ پہلی دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، گھر جا کر کے ایک بار اس کو یاد کر لینا، اچھے سے دیکھ لینا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے، ہماری بیوی کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں اتنا نیک بنا دے، اتنا متقی بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں، ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیں، اور ایک دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے، جس دن حساب لیا جائے گا، جس دن قیامت قائم ہوگی، اے اللہ اس دن مجھے بھی بخش دینا اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا۔ تو اپنے پریوار کے لیے دعا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اولاد کے حق میں جب ماں باپ بد دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے اور اس کے حق میں دعا کیجئے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر آپ کی کوشش کے باوجود اگر آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے، تو یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا، اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے تو وہ آپ کے کنٹرول کے باہر ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ مسلمان کے گھر میں نماز نہ پڑھی جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فجر کی نماز میں اٹھیں، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے اس مرد کے لیے جو رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی نہیں اٹھتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی ہے رحمت کی جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے تم بھی تہجد اٹھ کر کے میرے ساتھ پڑھو۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں شوہر کسی کی نہیں مانتا، بیوی کی مان لیتا ہے۔ بیوی عورت جو ہوتی ہے نا، عورت کے جذبات میں بڑی طاقت ہوتی ہے، عورت کے آنسو میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، فرعون کسی کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، ہم لوگ بھی اولاد ہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، سارے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے رکھا تھا، مگر بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کی بات مان گیا۔ اگر بیوی چاہے تو شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کو بے نمازی سے نمازی بنا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کی بری سے بری عادت چھڑا سکتی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیوں کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم جب کپڑا پہنتے ہیں نا، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم کپڑا اتار دیں ہم بے عزت ہو جائیں گے، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ہم کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں،
ایک دوسرے کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں اور مل جل کر کے گھر کے ماحول کو ایک دینداری والا ماحول بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اتحاد پیدا کرو۔ یہ بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا، اس جھگڑے کو ختم کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے تعلق توڑ دے۔ آج زندگی بھر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، آج زندگی بھر باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، مقدمہ چلتا ہے بھائی بھائی میں۔ میرے بھائی، نہ زمین لے کے جانا ہے، نہ جائیداد لے کے جانا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے، جب ایمان لے کے جانا ہے اور نیک عمل لے کے جانا ہے تو دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ، دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ۔ دل میں میل مت رکھو، دل میں کدورت مت رکھو، دل میں نفرت مت رکھو۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، اگر آپ نے کسی سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے، کسی سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، کل صبح جائیے اور تعلق کو جوڑ دیجئے، غصے کو تھوک دیجئے، غصے کو ختم کر دیجئے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ پھر سے محبت میں بدل لیجئے۔ آئیے، رات کی سہانی گھڑی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، مدرسے کے لیے نا، یہ رات کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ابھی ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے کہا کہ مدرسے کے لیے جاتے جاتے آپ جو بھی چندہ دینا ہو اور اللہ کی اس مدرسے میں اور اس دینی ادارے میں آپ جو بھی آپ کی جیب میں موجود ہے آپ دے کر کے جائیں، تاکہ اس وقت جب اللہ آ کر کے خود آپ سے کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ کا اس وقت دیا گیا صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے کہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ آئیں اور اسٹیج پر دیتے چلے جائیں۔ میں سب کا نام لیے بغیر جو بھی اس مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے چندے اور تعاون کو قبول کرے۔ آئیے اس کار خیر میں آپ حصہ لیجئے اور اب تک آپ نے جو سنا ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جناب میرے پیارے بھائیوں،